بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار ایاز امیر اپنے تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں، یہ جو اصطلاح زمانہ موجود میں خاصی مقبول ہو چکی ہے کہ فلاں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن پر سافٹ ویئر کی یہ کارروائی ہو چکی ہے، لیکن کتنے ایسے بھی ہیں کہ تمام حربوں کے باوجود سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکے۔ جہاں معاشرے میں اتنی ہیرا پھیری ہے، جہاں دیکھیں ایمان نام کی چیز کم ہی نظر آتی ہے، لیکن دھندا سیاست کا ہو جس میں ویسے ہی بہت ہیرا پھیری دیکھی جا سکتی ہے، اور اس میں ایک طبقہ ایسا ہو جو اپنے پیروں پر کھڑا رہے، تو پھر حیرانی تو ہونی ہے۔ ہمارے حالات میں البتہ خوش فہمی کی گنجائش کچھ زیادہ نہیں رکھی جا سکتی۔ حالات ایک قسم کے بن جائیں تو ان میں تبدیلی کے آثار کچھ عرصے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایوب خان آیا تو ان کا دور اقتدار 10 سال تک رہا۔ ضیاء الحق نے اس قوم کا صبر 11.5 سال تک آزمایا۔ مشرف کی اننگز بھی خاصی لمبی تھی۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان طویل ادوار میں بھی پاکستان کے عوام یا یہاں کے سیاسی لوگوں نے جمہور کی حکمرانی کا تصور اپنے ذہنوں سے نہ جانے دیا۔ اس دھرتی کے مزاج کا یہ عجیب پہلو ہے۔ پڑوس میں افغانستان دیکھ لیجئے، وہاں ایسا تصور ناممکن ہے۔ ایران میں ایک قسم کی مذہبی آمریت قائم ہے، ووٹ ڈالے جاتے ہیں لیکن آخری فیصلہ مذہبی رہنماؤں کا ہوتا ہے۔ یہاں کا تاریخی تجربہ کچھ اور تھا۔ انگریزوں نے سیاسی جماعتوں کو تصور دیا، قانون کی حکمرانی کی بات کی، انتخابات کا رواج آہستہ آہستہ پنپنے لگا۔ آزادی بھی آئی تو بزور شمشیر نہیں بلکہ برطانوی پارلیمان کی قانون سازی کے ذریعے۔ بڑے لیڈر جو ہندوستان کے تھے، بیشتر کی تعلیم قانون کی تھی، اور ان میں سے ایسے کتنے تھے جنہوں نے باقاعدہ تعلیم برطانیہ میں حاصل کی۔ اپنے سیاسی مسائل کا دیر پا حل تو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ ایسے کام چل نہیں سکتا، پہلے کبھی نہیں چلا۔ قاضی فائز عیسیٰ والے انتخابات تو چلے ہو گئے، پر ہر بار تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، جن ادوار کا ذکر ہوا ہے وہ بھی تو گزر گئے۔ بلے شاہ کا عرس قصور میں ہو رہا ہے، خلقت وہاں امڑ کر آتی ہے، یہاں کے حاکم جو رہے ان کی قبروں پر کون جاتا ہے۔ یورپ میں صدیاں گزریں اور پھر جا کر جمہوریت کا تصور مضبوطی سے قائم ہوا۔ ہمارا سفر جاری ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ نامساعد حالات میں بھی ہمارے لوگ ہمت نہیں ہارے۔